بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ برادران اسلام،
ماہ شوال رواں اور دواں ہے، گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں میں نے عرض کیا تھا کہ 70 صحابہ کرام کی شہادت ایک ہی جگہ میدان احد میں ہوئی تھی، اور وہ 70 کے 70 ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور ان میں سید الشہداء کا بھاری بھرکم عظیم لقب جس ہستی پر صادق آتا ہے اور آیا، وہ ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی انفرادیت اور فضیلت یہ ہے کہ انہیں فضیلت کے جتنے باب ہیں، دروازے ہیں، راستے ہیں، ہر طرف سے انہیں فضیلت ملتی ہے۔ ان کا شان امتیازی منفرد نظر آتا ہے، کیونکہ فضائل کے باب میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا شرف مل جائے تو یہ فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ خاندان کا ہونے کا شرف ملنے کے ساتھ اس فرد کو اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے تو یہ دوسری فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر رسول اللہ کو اس سے محبت ہو جائے یہ تیسری فضیلت ہے، اور اس کے بعد اس کا اپنا ذاتی کردار وہ بھی بلندی پہ چلا جائے تو یہ چوتھی فضیلت ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو یہ ساری فضیلتیں بیک وقت حاصل ہیں۔ ایک تو آپ خاندان رسالت مآب سے ہیں، اس فضیلت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ صرف خاندان سے ہی نہیں ہے، حضرت امیر حمزہ حضور کے ردائی بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی، اور دودھ شریک بھائی کو شریعت نے بھائی مانا ہے، اس رشتے کو شریعت نے مسلم مانا ہے۔ اس انداز سے بھی حضور اکرم سے آپ کی قربت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ حضور کے حقیقی چچا ہیں، یہ بھی فضیلت ہے۔ پھر قدرت نے آپ کو حضور نبی پاک کی محبت کے لیے چنا تھا۔ کسی کا حضور سے پیار کرنا یہ اس آدمی کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن حضور کا کسی سے پیار کرنا اس کا جواب نہیں ہے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ حبا شدیدا، نبی پاک حضرت امیر حمزہ سے خالی محبت نہیں کرتے تھے، شدید محبت کرتے تھے، اور شدت محبت کا نام عشق ہے۔ کیا؟ شدت محبت کا نام، افراط محبت کا نام، محبت میں زیادتی کا نام عشق ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کو حضور عشق کی حد
تک پیار کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ محبوب رسالت مآب ہستی تھے، اور محبت خامخواہ نہیں ہوتی. محبت کے لیے بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں. نہ ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، نہ ہر کسی سے محبت ہوتی ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل ہوتے ہیں جہاں محبت کے جوہر کو رکھا جاتا ہے. محبت کا جوہر، عشق کا جوہر، یہ پاکیزہ جوہر ہے. یہ کسی گندے سینے میں آتا ہی نہیں ہے. یہ وہ درخت ہے، شجر ہے، جو غلیظ اور گندی زمین میں جڑ پکڑتا ہی نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو ابو جہل عاشق رسول ہوتا، ابو لہب عاشق رسول ہوتا، لیکن کیونکہ زمین ہی گندی تھی اس لیے محبت کے شجر نے ادھر کا منہ ہی نہیں کیا. اور زمین اچھی تھی تو کہاں فارس، کہاں حبشہ. اس لیے اس دل کی زمین کا محبت کے لیے سازگار ہونا ضروری ہے. وہ تب بھی تھا، وہ اب بھی ہے. کتابیں پڑھتے رہیں گے، مولانا بن جائیں گے، حاجی صاحب ہو جائیں گے، رکھے بلا کے پھکے. کلمہ پڑھیں گے، سجدے کریں گے، ماتھے رگڑیں گے، غضب کے رکھے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عشق دی بات، عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں، عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں، اے ملوانے رکھڑے. دو لفظ نے، ملوانے تھے، رکھے کا لفظ میں نے کہا ہے نا کہ بلا کے رکھے آدمی. اس لیے کہتے ہیں، ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے شالا کتا ہی رکھا نہ ہو. وہ بھی بھونکے تھے، سورنال تھا بھونکے. رکھا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کے پہلو میں دل نہیں پتھر کی سل ہوتی ہے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں دلے ملا، انہاں سانو رگڑیا بڑا ویسے اور ٹھیک رگڑیا نے. دلے ملا گرفتار غم نیست، سادہ سا لفظ ہے، سمجھ آتا ہے. دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست. ازاں بگریختم از مکتب او، کہ در ریگ حجازش زمزم نیست. کہہ یہ رہے ہیں کہ دل ملا گرفتار غم نیست. کہتے ہیں مجھے اس سے ایک ہی گلہ ہے کہ اس ظالم کے پہلو میں دل ہے، دل میں غم نہیں. دل تو ہے، دل میں غم نہیں. آنکھ تو ہے، آنکھ میں نم نہیں.
آنکھ تو آدھے نہیں ہو دی بھی آنکھ تے ساڑی بھی آنکھ، پر جناب آنکھا کچھ فرق ہے. آنکھ تو قدرت نہیں سے دی ہے پر آنکھ میں نم نہیں. قدرت نے اس کو بھی حرم دیا ہے پر اس کے حرم میں زمزم نہیں. کیوں ٹھیک کہا. ہن جیڑے حرم وچ زمزم ہی نہ ہوئے اتھے پیاسے ہی مرو گے پھیرے پا پا کے. آنکھ تو ہو نم نہ ہو، دل تو ہو غم نہ ہو. کہتے ہیں ایسے کے درس میں کیا سنوں. وہ ازام بگریختم از مکتب او. حضرت اقبال کہہ رہے ہیں ایو جے بندے دی تقریر میں کی سنا. اس کے میں مکتب میں کیا لینے جاؤں، اس کے کالج میں کیا لینے جاؤں گا جس ظالم کے پہلو میں دل ہے پر غم نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید نے بھی یہی کہا کہ عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے. پر اگے کہتے ہیں اپنے لیے کہتے ہیں ہی راہوں مول نہ مڑ سام میں. لا فتوے ای راہوں مول نہ مڑ سام میں بھمیں سر تھیوے 100 ٹکڑے. خیر خواجہ صاحب کہتے ہیں اور فرید نہیں کوئی حاجت ہیوں دیدار دے بکھڑے. سانو اور کوئی نہیں چاہیے دا، سانو صرف یار دا دیدار چاہیے، سانو او دی دید چاہیے دیئے. تے اس راتوں کوئی روکے بھاویں اسی رکنا. اللہ اکبر. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اب کہتے ہیں غوث کتب سب ارے ارے رے. غوث کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگیرے. غوث کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگیرے. تے جیڑی منزل عاشق پہنچے اتھے غوث نہ پاندے پھیرے. عاشق وچ وصال دے رہن دے جینا لا مکانی ڈیرے ہو. میں قربان انا تو باہو جینا ذاتوں ذات بسیرے ہو. بلے شاہ نے بھی بلا لوی شاہ جی تے بھتوڑا ہی مار دن سدھ ہی یا اور وار یا پار. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں ملان تے مثال چی دوہاں ہکو چت. اے ساری ساڑھے تے فیٹ. ملان تے مثال چی دوہاں ہکو چت دنیا کر دے چاننا آپ ہنیرے نت. کڑیا نے رگڑا کہ نہیں. ہائے ہائے ان میں اگر بزرگاں دا شروع کر دیتا تے اپنا کم رہ جانا ہے. تو عشق
حضور سے ہو یا حضور کو ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کا تاج حضرت امیر حمزہ کے سر پہ فٹ ہے کہ حضور کو ان سے محبت تھی، اور محبت نہیں شدید محبت تھی، اور حضرت امیر حمزہ کو بھی حضور سے محبت تھی، اور میں نے کہا محبت کے لیے اللہ دل تکتا ہے کہ یہ محبت کے قابل ہے، اس میں یہ بیج ڈالا جائے کہ نہ ڈالا جائے، اس میں یہ جوہر رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، اس کا پتہ مکے سے چلتا ہے۔ جب سرکار دو عالم کو ابو جہل نے حرم میں بیٹھے پایا، اب اس بدبخت کا رکھا دل، پھیکا دل اور پرلے درجے کا منحوس دل، اس نے حضور کو زبان سے پہلے تکلیف دی، پھر حضور کو جور و جفا کا نشانہ بنایا۔ ظاہر ہے کھلا حرم ہے، اتنی بڑی دیواریں تو نہیں تھی، ایک عورت تک رہی تھی، ایک تھی لونڈی، تھی کسی کی کنیز، مجبور تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن بندہ بول لسا جو ہویا نہیں بول سکتا، محسوس تو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہویا۔ وہ بیچاری کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن دل سے محسوس کرتی رہی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ اب وہ دل ماندہ لے کر پیچھے پلٹی، اتفاق سے حضرت امیر حمزہ شکار سے پلٹ رہے تھے، شکار سے پلٹ رہے تھے، جاتے ہی اس نے حضور حضرت امیر حمزہ سے کہا آپ تو شکار میں مگن، کس حال میں ہے محمد سجن؟ ادھر کی بھی کوئی خبر کا خیر ہے، کہا آج تیرے اس پیارے بھتیجے پہ عمر ابن ہشام نے، اس بدبخت نے زبان بھی بہت چلائی، ستایا بھی بہت، لیکن آگے سے وہ تیرا بھتیجا بولا ہی نہیں، اتنا شریف النسل بالکل نہیں بولا، لیکن اس نے بہت ستایا حضرت امیر حمزہ۔ اب دیکھیں رب چنتا کیسے ہے، رب انتخاب کیسے کرتا ہے۔ جو ہی سنا رسول کے لیے غیرت مند ہونا، یہ بھی کوئی ہوتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، کیا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ زندہ واہ جی ملک صاحب، ہن جدوں نعرہ لاؤنا ہے الاسلام تے زور تسی چوکھا لانا ہے، کیونکہ سب کچھ دے اندر ہی ہے، باقی نعرے بھی قبول، لیکن یہ ہے سب میں اصول، اسلام ہے تو اللہ اکبر۔ تو آپ غور فرمائیں اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ظالمو کیا محبوب کا حق تھا یہی، محبت کے بدلے عداوت کیجئے، یہ کیسا تمہارا دین ہوا۔ اب بی بی نے حضرت امیر حمزہ کو بتایا رسول کے لیے، حضور کے لیے غیرت میں آنا، یہیں سے پتا چلتا ہے بندہ کھرا۔ حضرت امیر حمزہ آئے جوش میں، اچھا تنہا سمجھا ہے،
اکیلا سمجھا ہے، آئے نہ آؤ پوچھا نہ تاؤ، ورنہ جی تحقیقات کریں گے، جڑے ویلے تحقیقاتی کمیٹی بہ جائے نا سمجھ لو مٹی پاک۔ یہ ہمیشہ آپ سنتے ہیں جی حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، سمجھ لو بیڑا غرق ہو چکا، یعنی کچھ نہ کرن دا نہ ہے تحقیقاتی کمیٹی۔ اب آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے برادری بیٹھی ہے ساری، پوچھتا ہوں ان سے کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، نہیں، سیدھے گئے۔ پہلے پوچھنا تھا، انہوں نے کہا نہیں پوچھوں گا بعد میں۔ ہاتھ میں تھی کڑی کمان، اوپر حمزہ جیسا شیر جوان، رکھ کے کڑی کمان، رکھ کے سردار صاحب کے سر میں ماری، پہلے سر کھولا پھر حمزہ بولا۔ پہلے انہوں مزہ چکھایا، پہلے دل نو ٹھنڈا فرمایا۔ آگے بھی یہ نہیں کہا کہ کیس کیا ہوا، آگے کہا تو نے جس وجہ سے میرے محمد کو ستایا، جو وہ بولتا ہے میں وہی بولتا ہوں۔ یعنی جس جرم کی پاداش میں تو نے انہیں مارا ہے، محبت سرکی کا شعر ہے، محبت جرم ہے بس کر کھڑا، محبت جرم ہے بس، فیضی صاحب بس کر کھڑا، محبت جرم ہے بس کر کھڑا، ہاں سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا، محبت جرم ہے بس کر کھڑا، ہاں سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا۔ ہاں حضرت امیر حمزہ نے اس کو وجہ بتائی کہ اسی سبب سے تو نے ستایا، تو پھر لے جو وہ بولتے ہیں میں بول رہا ہوں، اٹھ۔ اگلا جملہ یہ ہے قبلہ کہ فرمایا جو دین میرے محمد کا ہے لے وہی میرا دین ہے۔ دو جملے ہیں، اسی وجہ سے تو نے ستایا تو لو جو اس کا دین وہی میرا دین۔ اب قوم ساری ابو جہل کی تھی اٹھی کہ کوئی رد عمل دیں۔ ابو جہل بڑا کننگ مکار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں پجا کھن دی لوڑ نہیں، اے اگ میں لائی سی تے ہن پھر شولے آرون گے تے پھر سڑنا تے ہے، لہذا چھڑ بس مٹی پاؤ، کیا کرو مٹی پاؤ۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے واپس گئے، لیکن آگے گئے کدھر؟ سرکار کو ڈھونڈ رہے۔ حضور کو جہاں پایا جا کے کہا آپ اب بے فکر رہیں، جس نے آپ کو ستایا ہے میں نے پورا بدلہ چکایا، اب تو آپ خوش ہیں۔ اب حضور کسی کو مروا کے خوش ہونے والے کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا میں کسی دا سر پھڑوا کے تے خوش نہیں، تو پھر تمہاری خوشی کی میں؟ فرمایا میری خوشی تے تائیں جے پڑھیں لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میں بھرے میلے تے آ کھایا کہ جو وہ کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں، جو اس کا دین وہی میرا دین۔ پھر ادن میں سوچن چ پہ گیا کہ میں کی اعلان کرائیں،
یہ نہ سوچا نہ سمجھا نہ جانچا نہ بھالا. یہ میں کیا کہہ آیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں چپ کر کے نکل گیا. ساری رات میری بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی کہ وہ والا دین ٹھیک ہے یا یہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. اسی حیث بیس میں اسی سوچ میں ساری رات گزر گئی. میں نے کہا جا کہ میں اپنے پیارے محمد سے نہ بات کروں کہ تو ہی کوئی وٹ کڈ، تو ہی کوئی میری پریشانی دا علاج کر. میں تو اب نہ اروار رہا نہ پار رہا. اعلان میں کر آیا کہ میں مسیت اویس کرنی نو 50,000 دے مانگا. وہ جلدی میں اعلان تقریر سن کے کر آیا تو نیت نہیں پی بندی. ہن تسی دسو میں کی کرا؟ انجی تسی پریشان ہوندے ہو نا، دیواں کہ نہ دیواں؟ تو سیدھے حضور کے پاس آئے تو حضور نے سرکار نے کرم فرمایا، بس لبوں کو ہلایا اور ساکیا کیا پلا دیا تو نے، ساکیا کیا پلا دیا تو نے، بیٹھے بٹھائے دیوانہ بنا دیا تو نے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں 2 بول حضور نے بولے، مجھے ایسے لگا کہ اندر سے ساری میل دھل گئی، کھڑکی من کی اللہ کی طرف کھل گئی، ساری رحمت خدا کی میرے دل پہ ڈل گئی. 1 منٹ لگا، میں نے کہا میں جان گیا، میں قربان گیا، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان. اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان. حضور میں لایا آپ پہ پکا ایمان، آپ چوک میں کھڑے ہو کے کریں اعلان. یہ رحمت کا پہلا بادل کھل کے جو برسا وہ حضرت امیر حمزہ ہے. 3 دن گزرے، حضرت عمر آ گئے، تلوار گردن میں. لمبا واقعہ ہے، بس میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں. تلوار گردن میں آ کے دروازہ دار ارکم کا کھڑکایا. کون آئے؟ ہائے ہائے، نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. حضرت عمر نے دروازہ کھڑکایا تو کسی غریب نے اٹھ کے کہا پتہ نہیں کون آیا. دیکھا نا جھروکے سے آگے عمر نظر آیا تو ڈر کے پیچھے بھاگے. کہا سرکار جو سنتے تھے وہ آ گیا. ڈر گئے نا، جو سنتے تھے وہ آ گیا ہے. اب سارے ڈرنے لگے. حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، اٹھ کے فرمایا در کھولو، آنے دو، در کھولو آنے دو. اگر نیک نیتی اچھے ارادے سے آیا ہے خیر مقدم کریں گے، ساتھ بٹھائیں گے. اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اپنی تیر کمان نہیں اٹھاؤں گا، تلوار بھی اس کی گردن بھی اسی کی. یہ ہے امیر. ایسے نہیں، نام آتا ہے تو
کمزور کلیجے میں بھی جان آ جاتی. امیر حمزہ، اللہ اکبر. اس لیے یہ کس کے جملے ہیں کہ اگر اچھے ارادے سے آیا ہے اہلن و سہلن مرحبا آ، لیکن اگر ارادہ برا لے کے آیا ہے، کہتا جو پھرتا ہے کہ میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں محمد عربی کہاں ملے گا، میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اعلان کرتا پھرتا ہے عمر پھر آنے دو. اب حضرت عمر اندر آئے تو بات تو ساکی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، ساکی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا. ایک کیس کو لیلا نے مجنوں بنایا تھا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ. اللہ اکبر. اب ایک تھے دو ہو گئے، ارے ایک ہوں تھے دو یاراں. اب حضرت عمر آئے تو پہلے چھپ چھپا کے، تقاضا تھا وقت کا کہ چھپ چھپا کے وقت گزارتے تھے. اب حضرت امیر حمزہ پھر حضرت عمر، اب بدل گئی ساری فضا. اب حضرت عمر نے کہا سرکار یہ صفیں بنائیں، آگے حضرت امیر حمزہ کو لگائیں، بیچ میں سارے غلام آئیں، پیچھے میں چلتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ہون کوئی آوے. ہون ویکھیے کنہ ایک پیچھے ہی نہ وڈے رہا وچ آن دے ہوئی نہ. تو یہ ہے امیر حمزہ. اس لیے اور حضور نبی کریم کے ساتھ یہ میں نے کہا کہ اللہ نے چنا ہے انہیں، یہ انتخاب خدا تھے حضرت امیر حمزہ. اللہ. اور بڑی عجیب بات ہے، جتنے بھی وہ بزرگ مسلمان ہوئے اولین صحابہ، کوئی نہ کوئی سبب بنتا تھا، کوئی قرآن سن کے، کوئی فرمان سن کے. حضرت امیر حمزہ کا معاملہ انوکھا ہے، انہوں نے قرآن سن کے نہیں کلمہ پڑھا، ان کو غیرت آئی. تو سن لگتا ہے تسی دہی شہی کھا کے آئے. یہ رسالت کی سچائی کی غیرت بڑی شے ہے. وہ کہتے ہیں نا غیرت ہے بڑی چیز، علامہ کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. درویش اگر غیرت رکھتا ہے تو پھر دارا و سکندر کا تاج اس کے پاؤں میں آتا. حضرت امیر حمزہ غیرت ناموس رسالت کی منزل پہ مسلمان ہو، یہ ان کی انفرادیت ہے. پھر حضور سے رشتہ کتنا قرب کا ہے. حضور سے 2 سال غالباً بڑے ہیں، 2 سال بڑے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ یہ 19-20 پلے ہیں، یعنی انگلی پکڑ کے چلے ہیں، انگلی پکڑ کے چلے ہیں. حضرت سویبہ کا دودھ حضور نے بھی پیا، حضرت سویبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضور نے پیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی انہی کا دودھ پیا.
ادھر سے بھی بھیرا ادھر سے بھی بھیرا. یہ تو قانوناً حضور کے بھائی ہیں, یہ شرعاً حضور کے بھائی ہیں. اب ظاہر ہے بھیرا بھیرا دے کم نہ اسی تے کون اسی, بھائی بھی ہیں, محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں, اور عمر بھی ملتی جلتی ہے, پھر ساتھ چلے ہیں. وہ کہتے شرف یہ حاصل ہے, شرف یہ حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں. شرف تو یہ حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, کچھ دیر ہم بھی تیرے ساتھ چلے. شرف یہ حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, کچھ دیر ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ کا بچپن حضور کے ساتھ, دودھ پیا حضور کے ساتھ, ردائی بھائی ہوئے, پھر خون بھی ایک, لہو بھی ایک, یہ بھی فضیلت اتنی ساری. پھر قدرت نے انہیں طاقت و قوت, شیر دل بنایا تھا. بز دل نہیں, شیر دل آدمی تھے. اور شیر دلی کا ہی تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ چھوڑو, اس شہر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, جس شہر کے اندر نہ بندہ خدا کو سجدہ ٹھیک سے کر سکے, نہ اللہ کی عبادت کھل کے کر سکے, غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یاری نظر نہ آئے. چل اتھے چلیے جتھے یار ساڑے وسدے نے تے انہاں دے ڈیرے نے. اب حضور نے اعلان فرمایا جیسے حضرت عمر کھل کھلا کے گئے ویسے حضرت امیر حمزہ گئے. اب مدینے پہنچے, حضور نے وہاں مؤاخات کرائی, بھائی بھائی بنایا, ایک ادھر سے آدمی ایک ادھر سے, تاکہ دو دو ہو جائیں اور ان کے اندر اتنا موافقت مناسبت پیدا ہو جائے, دکھ دونوں کا ایک, سکھ دونوں کا ایک, یوں جڑ جائیں. تو حضرت امیر حمزہ کے لیے بھائی چنا کون؟ حضرت زید. حضرت اب حضرت زید بھی محبوب مصطفیٰ تھے, حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور یہ واحد صحابہ ہیں لاکھوں صحابہ میں جن کا میرے رب نے قرآن میں نام لیا ہے. قرآن میں نام کسی صحابی کا نہیں ہے, ان کا ہے. تو کیونکہ حضور سے محبت کرتے بھی بہت تھے اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے. اللہ اکبر. دو ہی ہستیاں تھیں کہ حضور اگر شدت ناراضگی میں بھی ہوتے تھے تو یہ کچھ بول سکتے تھے. ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام زید. اللہ اکبر. اب حضرت زید کا بھائی بنا دیا حضور نے حضرت امیر حمزہ کو. اسی لیے جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے, ان کی ایک بچی مکے میں رہ گئی, بچی چھوٹی تھی ابھی. حضور مکے تشریف لے گئے تو اس بچی کو پتا چلا تو وہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے دوڑی. حضور کو آگے چلتے پایا تو پیچھے سے آواز دی, امی امی, چاچا. وہ چاچا اس لیے اس نے پکارا, ردائی بھائی مشہور جو تھے, چاچا چاچا. حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, دیکھا اسے, یاد کیا اسے دیکھا تو کیا کیا یاد آیا, کیا کچھ یاد آیا. حضور پیچھے دوڑے, دوڑ کے اس کو پکڑ کے اٹھایا, کاندھے سے لگایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے تو اب معاملہ عجیب رہا. ہے کوئی جو ایسی یتیم کو پالے؟
اسی منزل پہ، یا وہ وقت تھا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ کے مار دیتے تھے، حضور نے چند سال کے اندر کایا ہی پلٹ دی، سوچیں بدل دی میرے نبی نے۔ یا اپنی بیٹی سے نفرت کا وہ عالم، یا کسی کی بیٹی کے لیے جھولی پھیل گئی، یہ ہے انقلاب۔ اب حضور نے فرمایا ہے کوئی جو یتیم بچی کو پالے؟ جھولیاں تو سب پھیلی، لیکن حضور نے فرمایا صرف وہ آگے بڑھے جو اس بچی کا سے خون کا رشتہ رکھتا، رشتہ دار ہو اس کا۔ تو سارے بہ گئے، 3 بندے رہ گئے، ایک حضرت مولا علی، ایک حضرت جعفر طیار، ایک حضرت زید۔ بندے کنے بچ گئے؟ 3 بندے بچ گئے۔ تو تینے ہن طلبگار نے تے مدعی نے۔ سرکار دو عالم نے مولا علی سے پوچھا آپ کو کیوں دوں؟ پہلے دلائل سے قائل کرو مجھے۔ کہا سرکار میرے گھر فاطمہ ہے، زہرا ہے، اور ان سے زیادہ اس کا کون دھیان رکھ سکتا؟ کرم فرمائے، رشتہ بھی ہے میرا، جو آپ کا رشتہ وہی میرا رشتہ، لیکن مجھے یہ اجر حاصل ہے کہ زہرا میرے گھر میں ہے، اس سے زیادہ اس کی رکھوالی کیوں؟ یہ بھی یاد رکھیں، حضرت سیدہ زہرا کو حضرت سیدنا امیر حمزہ اپنے اس بزرگ سے حد تک محبت تھی۔ اس کا بھی، کیونکہ اب میں انہی کا ہی عنوان ہے تو یہ کہیں میں آ گئی ہے تو اتر نہ جائے۔ آج دیکھا ہے تمہیں دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو، اور یہ بات بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ اس لیے ابھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بابا بتاتے تھے کہ ہماری اماں ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتی تھی۔ کہ ملک صاحب دے نعرے چ دب ہی نہ جانا، مسئلہ ہی نہ بھول جانا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتی تھیں، جا کے دعائیں مانگتی تھیں، آنسو بھی بہاتی تھیں، جمعے کے دن نماز بھی اس مزار کے پاس پڑھتی تھیں۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ اب کوئی جائے 10ویں دن، کوئی جائے مہینے کے بعد، کوئی جائے سال کے بعد، لیکن خاتون جنت ہر جمعہ۔ تو ظاہر ہے اس قبر والے سے کوئی تعلق تو ہے کہ بی بی پاک ہر جمعے کو جا کے وہاں بیٹھی، آنسو بھی بہاتی ہیں، اللہ کے حضور سجدے بھی کرتی ہیں، دعائیں بھی کر رہی ہیں۔ تو اس سے حضرت مولا علی نے کہا میرے گھر فاطمہ ہے۔ بات بن گئی نا کہ جتنی ان کو محبت ہے اس گھرانے سے، آقا کس کو ہو سکتی ہے؟ سرکار اساں جڑے کچے کن والے لوگ، اساں جڑے نا کچے کن والے، جڑا پہلے آ گیا بھاویں جھوٹی کہانی سنا گیا وہ منزل پا گیا، دوجا شودا اس واسطے کچے کن والے وڈے بندیاں کول بندے پہلے پہنچ دین کہ پہلے سنا، وہ بعد جنہ بھی سچا ہونا ہے انہیں جد پہلے سن لینی ہے۔ یہ بڑے بڑے جڑے بزرگ ہوندے نے او کناں دے موجودہ دور دی میں گل پہ کردا، تو اس واسطے لوگ آدھے ہوندے نے اے بزرگ نے جڑے نا تھوڑے وڈیرے، انہاں کول پہلے پہنچ، پہلے کوٹ لے تے پھر پہنچ جا،
فیصلہ تیرے حق کے چاہے گا کیونکہ پہلے تو جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی اب تو بیٹھ، میں ذرا زید سے بھی پوچھ لوں، بیان تو میں سب کے سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ زید تیرا کیا رشتہ ہے؟ تیرا تے خون دا رشتہ ہی کوئی نہیں بھئی، تو آیا ہو کہ تو غلامہ دی وسطی چوں تے تو کھلو گیا ہاشمیہ قریشیاں دی بچی واسطے، میں پالا گئے کیڑے رشتے لے آیا ہے؟ حضرت زید نے کہا آقا رشتہ تے ہے، وہ کون سا؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حضور آپ نے حضرت امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا، وہ بناوٹی تھا یا سچا تھا؟ سرکار کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل گئی، دلیل چل گئی۔ فرمایا تو نے ٹھیک کہا، رشتہ پکا ہے، تیرا دعویٰ بھی قبول ہے، لیکن جعفر سے بھی تو سن لو۔ آئے ہائے، یہ بھی عجیب ہستی تھی حضرت جعفر طیار۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 34-35 سال کی عمر تھی، تو سوچو یہ اب کتنی عمر کے ہوں گے، بالکل ینگ۔ آگے آئے، جی سرکار میرا بھی دعویٰ سنو۔ آپ نے فرمایا بولیے، حیدر کرار کے بھائی ہیں، بولیے جعفر۔ حضرت جعفر نے کہا، اب ترجمہ میرا ہے، حضرت جعفر نے کہا کہ بے شک سونا تو کملی والا ہے، تیرا راکھا حق تعالی ہے، فیصلہ کر، میرے گھر اس بچی کی خالہ ہے۔ تو اسی سمجھ گئے فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ یہ بالکل پاکستان دے انتخابات دی طرح فیصلہ۔ یہ تو انہوں شکر ہے سمجھ نہیں ہے، اتنے انتخابات اگلے دن ہوندے، پتہ سانو پہلے ہوندا ہے، فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی صداقت سچائی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حالات بدلے، اللہ ہمارے ملک کو بھی نظم و ضبط عطا کرے، اس کو بھی قانون آئین عطا کرے۔ تو آپ سنا، آپ نے، آپ کے دماغ میں سے ایک لہر اٹھی کہ فیصلہ ہو گیا کیا؟ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ علی دعویٰ تیرا بھی ٹھیک ہے، زید دعویٰ تیرا بھی غلط نہیں، پر خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، اور ماں کو بائی پاس ہم کر نہیں سکتے، لہذا لے جعفر طیار، لے جا موسم بہار۔ کہاں حضرت امیر حمزہ کی یادیں ہیں، حضرت امیر حمزہ کی یادیں ہیں کہ حضور سے رشتے، قرب کے رشتے، جس طرف سے آپ دیکھیں گے حضرت امیر حمزہ کی عزت کی دستار بلند نظر آتی، اس طرف بھی۔ اور مدینۃ المنورہ میں یہ جو پہلے سال ہی ایک غزوہ ہوا ہے، بدر سے بھی پہلے مختصر سا قافلہ لے کر حضور چلے، لیکن ان کا علم بردار کون؟ فرمایا امیر حمزہ۔ ان کے ہوتے ہوئے بڑے حسین لوگ تھے، لیکن سب حسن جو تھا وہ ماند پڑ جاتا تھا، حضرت امیر حمزہ چھائے رہتے تھے، حضرت امیر حمزہ چھائے رہتے تھے۔ اب جس وقت جنگ بدر کا مرحلہ آتا ہے، ایک بیچ میں سریہ ہوا، یعنی حضور خود تو تشریف نہ لے گئے،
تنہا بھیجا حضرت امیر حمزہ کو، وہاں بھی حضرت امیر حمزہ امیر بن کے گئے، سپاہ سالار بن کے گئے۔ اب جب جنگ بدر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، بہت بڑے لشکر مسلمانوں سے باطل پورے کر و فر سے آ کے ٹکرایا، تو جس وقت مکے کے کافر بیچ میں سردار تھے عتبہ، شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید، یہ وہی غالباً ولید ہے جن کو خالد بن ولید یا ولید بن مغیرہ کی طرف ان کی نسبت ہے، بہرحال تو یہ ولید عتبہ کا بیٹا ہے، یہ بھی سردار، عتبہ بھی سردار اور شیبہ بھی سردار، تینوں نکلے غراتے ہوئے، اور ادھر سے انصار نکلے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ سامنے مدینے والے انصار تھے، انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ انہوں نے کہا تسی جاؤ، ساڑھے نال مقابلہ کرے تھے کوئی ساڑھے ورگا، غرور تو ہے نا، قبائلی عصبیت ہے، ساڑھے ورگا انہوں نے آنکھ بھیج، یہ نہیں تھے پھر آئے کیوں ہو؟ اب جس وقت انہوں نے اپنی اکڑ دکھائی، غرور دکھایا، غرور کا سر نیچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب حضور کی نظر انتخاب کس پہ پڑی؟ فرمایا قم یا حمزہ، یہ انج تے پھر انجی صحیح۔ دوسرے نمبر پہ قم یا علی، قم یا عبید، یہ سارے خون رسول اللہ تھا۔ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ حضور نے پھر کسی دوسرے خاندان سے نہیں لیا بندہ، خالص حضرت امیر حمزہ حضور کے بھائی بھی چچا بھی، مولا علی حضور کی جان، حضرت عبیدہ حضور کے چچا زاد، حضرت حارث کے بیٹے تھے حضرت عبیدہ۔ حضور نے اپنے خاندان کے، اب جو مڈ بھیڑ ہوئی، جو آئے تھے ہاتھی کی طرح، فیل بے زنجیر کی طرح آئے تھے کہ جائیں گے مدینے والوں کو رسیوں سے باندھ باندھ کے لے آئیں گے۔ اب جو چلی نا حضرت حمزہ کی تلوار، تو سب سے پہلا سردار عتبہ، اس کو منٹ کے اندر کھیت کر دیا زمین، اور آگے پھر مولا علی کے سامنے جو آیا اس کو ولید کو انہوں نے منٹ میں پھڑکایا۔ حضرت عبیدہ سے مقابلہ ہوا شیبہ کا، لیکن وہ ایک دوسرے کے مد مقابل 19-20 ہو رہے تھے۔ حضرت عبید کی ٹانگ کٹی، وہ نیچے گرے، پھر دو تلواریں اس پہ جو پڑیں، ادھر امیر حمزہ کی تلوار، ادھر حیدر کرار۔ ابتدا تے ڈاڈی سونی ہو گئی تے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ یہ آغاز دے وچ ہی 3 پھڑکا دیتے، انہاں دے حوصلے ہی چھٹ گئے، مان ہی ترٹ گئے، تے مان تروڑن والا سب تو پہلا امیر حمزہ۔ اس لیے حضرت امیر حمزہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ باقی جتنے بھی بہادر تھے، جب میدان میں آنا، اللہ اکبر، ایک تلوار۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں ہے کہ ایک تو آپ حضور کے محافظ بن کر، وہ اگے ہوں نا ایک بندہ تو پیچھے والے نو آدھے تسی بے فکر ہو جاؤ تے میں ہاں نا، آپ جب حضور کے آگے نکلتے تو ایک نہیں 2 تلواریں۔ یہ تلواراں ایک تے ہوندیاں نا نمائشی تلواراں جڑی آپاں ویکھیاں، ایک ہوندیاں نا انہاں دیاں تلواراں 20 تے 25 کلو دی ایک تلوار، تے بندہ چکے۔ ہن تسی ذرا سوچو نا، اساں تے خیال ہی نہ کریے جڑے تکڑے بیٹھے دیسی گھی کھان والے تے گجر تے بٹ، ہن بولو ہوے 20 کلو دی تلوار ہوے تے ہون بھی 2، تے تلوار دا مطلب یہ نہیں کہ چک کے کھلاونا ہے، جھنڈا بنا کے چلانا بھی ہے، تے میدان وچ اترنا ہے۔ ایک کمال حضرت امیر حمزہ دس۔ اور پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میدان میں اترے نا بندہ، تو اس کو چاہیے کہ بھی ہماری جو جیپیں ہیں نا، جیپیں، ان کا رنگ سفید ہوتا ہے پاکستان کے فوج کی جیپوں کا،
نرے چوپی ہو گئے. ہمارے فوجیوں کی جو وردی ہے وہ سفید نہیں ہے. اچھا شکر گڑھ والے تسی دس او بھائیو وہ انج دی ہوندی ہے درختاں دے رنگ ورگی مٹیالے رنگ دی تاکہ دشمن گھٹ ویکھے نظر نہ آویے. حضرت امیر حمزہ جب اترتے تھے نا تو ایک مور پنکھ بڑا سا یہاں ٹانگ لیتے تھے تاکہ پورے میدان میں جو پتہ لگا کہ امیر حمزہ آ گیا. یہ ہے امیر حمزہ. امیر ان کو ہم اس لیے کہتے ہیں ہر منزل سے جو امیر ہوئے. حضرت اب ان کا نام کا حصہ بن گیا امیر. حالانکہ یہ کسی سلطنت کے امیر نہیں رہے، یہ سلطنت ناموس رسالت کے امیر ہیں. یہ سلطنت محبت مصطفیٰ کے امیر ہیں. یہ سلطنت شجاعت اسلام کے امیر ہیں. ان کی امارت کبھی شام اس پہ نہیں ہو سکتی. یہ یہاں بھی امیر ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب میں نے جنت میں دیکھا، جب میں نے یہ بعد کا مرحلہ ہے نا، جب حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں میں نے جو جنت میں دیکھا تو جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ نوری پروں کے ساتھ محو پرواز ہے. ادھر جو نظر پڑی تو تخت بچھا ہوا ہے جنت میں، امیر حمزہ پر براجمان ہے. تخت والا بخت والا، یہاں بھی سردار وہاں بھی سردار، یہاں بھی امیر وہاں بھی امیر. یہ حضرت امیر حمزہ ہے. عجیب حدیث آ گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے سردار تو ہم ہیں. جنت کے سردار ہم ہیں. سرکار آپ تو تے مندے ہیں، باقی کون نے؟ یہ ہم ہیں. فرمایا ایک میں، ایک حمزہ، تیسرا علی، چوتھا جعفر، واہ، پانچواں حسن، چھٹا حسین. فرمایا جنت کے سردار ہم ہیں. باقی جنت میں سارے انشاءاللہ خوشی منائیں، لیکن جہاں تک سیادت کا تعلق ہے وہ ہم ہیں. وہ ہم سیدھا کہیں ہمارا ہی خاندان ہے. جنت کے سردار ہم ہیں. یہ جس نے شک کے سانو بھی ہوتا پک، پر جنت دی سرداری نہ دا حق. تے اے مفت چ نہیں لبھی، کچھ کیتا ہے تے لبھی ہے. ویسے کچھ نہ بھی کر دے تاں بھی یہ سردار سے یاد رکھیں. یہ میری بات یاد رکھنا. باقی جس کو جو ملا، اکثریت کو وہ کچھ کر کے ملا. یہ ابھی جب کچھ کرنے کی عمر میں بھی نہیں تھے تب بھی سردار تھے. یہ ماں کی گود میں تھے تو حسن سردار، حسین سردار، دودھ پی رہے تھے سردار، کاندھے پہ چڑھے تھے سردار. اگر حضور سجدے میں تھے یہ اوپر بیٹھے تھے تو جنت کے سردار. تو یہ کربلا تو بعد میں لگی ہے، یہ سردار پہلے. اس لیے جنت کی سرداریاں، جنت کی مختاریاں ایک نہیں سارے دیاں ساریاں. یہ سردار امیر حمزہ سردار. اللہ اکبر. تو بدر بھی ہو گئی. اللہ، احد کا میدان سجا. انتقام کی آگ میں جلسے ہوئے، جلے ہوئے مکے کے کافر ساری طاقت کٹھی کر کے جھونک دی میدان احد کے اندر. اب جس وقت حضور نے لیا مشورہ کہ یہ طوفان بلا خیز کی طرح مکے والے آ گئے، خونخوار قسم کا لشکر لے آئے ہیں، اب مجھے سارے مشورہ دو، مدینے میں رہ کے لڑیں
یا میدان میں چل کے لڑیں. تو باقی رائے الگ تھی. حضرت امیر حمزہ اٹھے، بولتے کم تھے، نکر میں آرام سے بیٹھے رہنا، بولنا تو پھر ٹھیک بولنا. اٹھے، اٹھ کے کہا قسم ہے مجھے خدا کی، میں تب تک نہ پانی کا گھونٹ پیوں گا نہ روٹی کا نوالا کھاؤں گا جب تک اس تلوار میں ان کا خون اس کی دھار سے نہیں ملاؤں گا. سرکار نکلیے میدان میں. ان کی رائے اقلیتی رائے تھی، لیکن جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہا نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا. اب حضرت امیر حمزہ جب میدان احد میں اترے روزے سے تھے. رمضان کے روزے ہر کوئی رکھتا ہے، انہوں نے قسم کھا رکھی ہے نہ پینا ہے نہ کھانا ہے. یہ وہ شہید اعظم ہے، تمام شہداء کا سردار ہے کہ تلوار چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن بندہ نہ پانی کا گھونٹ پی سکتا ہے نہ روٹی کا نوالا. کوئی کھجور چباتا ہے، امیر حمزہ نہیں چبا رہے، قسم کھائی ہوئی ہے. لوگ پانی پیتے ہیں، امیر حمزہ نہیں پیتے کیونکہ روزے سے ہیں. حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے میدان جنگ میں مجاہد اترے تو روزہ ہو بھی تو توڑ دو، لیکن یہاں معاملہ اور تلوار ایک نہیں دو تلواریں، اور پھر سامنے آ گیا عثمان بن ابی طلحہ جو مکے والوں کا سردار اور علم بردار. جھنڈا اس نے اٹھا رکھا ہے اور علم نیچے گرا، جنگ کا فیصلہ. تو اب سرکار دو عالم نے فرمایا کون ہے جو اس بفرے ہوئے سردار سے دو ہاتھ کرے؟ امیر حمزہ. ایک ہی ہاتھ میں کھیت کر ڈالا. اب اس کا جو دوسرا آیا اس کو مولا علی نے کھیت کر ڈالا. جنگ کا آتے ہی پانسا پلٹ دیا، لیکن ایک ذرا سی کمزوری وہ تھی حضور کی اطاعت. غیر شعوری طور پر غلطی ہوئی اور جنگ جیتی ہوئی جنگ الٹ گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں 70 سے زیادہ عظیم صحابہ شہید ہوئے. لیکن حضرت امیر حمزہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جس وقت پھر نکلے میدان میں تو آپ جو سامنے آتا رہا اس کو آپ کی تلوار اسے چاٹتی اور کاٹتی رہی. اور وحشی یہ جو بعد میں حضور کے صحابہ کی صف میں شامل ہوئے یہ غلام تھے. مطعم بن عدی ایک کافر تھا، مکے کا بڑا سردار تھا، اس کا بیٹا بعد میں کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہوا، جبیر بن مطعم. اب اس کا بھی بزرگ مارا گیا، اور ادھر سے عتبہ کا سر حضرت امیر حمزہ کی تلوار نے اتارا تھا. عتبہ کی بیٹی تھی ہندہ. اب اس نے بھی کہا کوئی ہے جو امیر حمزہ کا سر لائے. اب ہر طرف شرطیں لگ رہی ہیں تو ظاہر ہے وحشی خود کہتے ہیں مجھے کوئی نہ دشمنی تھی نہ نفرت تھی، نہ لینا نہ دینا، مجھے اپنی ذات سے کام تھا. مجھے کہا گیا تجھے انعام دیں گے، تجھے آزادی ملے گی. اور برچھا پھینکنے میں مشہور تھا کہ جب بھی برچھا پھینکا خالی وار کبھی نہیں گیا. میں اپنی آزادی کو لے کے میں چل پڑا کہ انعام ملے گا. میں حضرت امیر حمزہ کو کسی بہانے سے کسی طریقے سے شہید میں نے کر دیا، مجھے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے. اس نیت کو لے کے چلا. مسلمانوں کا کفار کا لشکر آپس میں ٹکرایا. حضرت امیر حمزہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اونچے اونٹ کی طرح، خاکستہ اونٹ کی طرح، مست اونٹ کی طرح آپ آ رہے ہیں، اور ایک آدمی کو آپ نے پھڑکا کے نیچے گرایا، اور میں چھپ کے بیٹھا تھا، مقابلے میں نہیں آیا، چھپ کے بیٹھا تھا ایک اونچے پتھر کی آڑ میں. آپ اچانک اٹھے اور میں نے تاک کے تول کے برچھا
ایسے کر کے جو پھینکا میرا وار کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ بھی سیدھے کھڑے ہوئے تھے کہ اس کی زرہ اتاریں یا اتار لی، میں نے ٹانگ کے آپ کے سینے میں برچھا مارا، سینہ لگا ناف کے مقام پر اور وہ چیر کے آپ کے بدن کو نکل گئے۔ اور اس قدر تھا جب بدن پھٹا آپ نے اسی طرف دیکھا جدھر سے برچھا آیا، جدھر میں تھا آپ لپکے کہ یہ چھپ کر کس بزدل نے وار کیا ہے، لیکن آپ پھر سنبھل نہ سکے، آپ وہیں گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے تو میں آیا، میں نے آپ کر آپ کی زرہ اتاری، باقی جو میرے ذمہ ڈیوٹی میں نے پوری کی، میں نے جا کے یہ اپنا ہند انہوں نے جو مانگا اسے دیا، باقی میں نے، میری آزادی پکی ہو چکی تھی، مجھے دشمنی پھر بھی کوئی نہیں تھی۔ اب یہی حبشی جب اسلام کا جھنڈا مکے پہ بھی لہرایا، اب یہ بھاگنے لگے کہ اب تو جدھر میں جاتا ہوں اسلام پیچھے ہی آ جاتا ہے۔ طائف تک گئے، اسلام پیچھے، انہوں نے کہا اب شام بھاگ جاؤں، یمن بھاگ جاؤں، کسی نے کہا کہاں تک بھاگے گا، رحمت للعالمین ہے، یہ ساری زمین اسی کی زمین ہے، اس لیے بجائے ادھر ادھر جانے کے سیدھا ان کے در پہ جا، جھولی پھیلا، خیرات مانگ، ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی نیت سے میں آیا، چھپتا چھپاتا آیا، سرکار کو بیٹھے پایا، میں پیچھے کھڑا ہوا، اب جس وقت سرکار نے سر اٹھایا میں سامنے آ گیا، حضور نے ایسے دیکھا انت وحشی، میں نے سر جھکا کے کہا نام لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے کلمہ پڑھا آواز تو آئی کہ پھڑکا دو اس ظالم کو، یہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، لیکن رحمت للعالمین نے ایسے نظر اٹھا کے پھر جھکا کے فرمایا 1000 کافر کو قتل کرنے سے ایک کو کلمہ پڑھانا بہتر ہے۔ کیا کہا؟ ہائے ہائے، امیر حمزہ کا قاتل سامنے کھڑا ہو اور حضور کو عشق ہے حضرت امیر حمزہ سے، اور آپ جانتے ہیں جب حضرت امیر حمزہ کی لاش پر حضور گئے نا، اب یہ عجیب منزل ہے، لاش پر گئے، سینہ پھٹا ہوا، مسلح، ناک کٹی ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کو زندگی میں زارو قطار روتے نہیں دیکھا، لیکن آج سارے بند ٹوٹ گئے، سارے بند ٹوٹ گئے، میں نے سرکار کو شدت کے ساتھ روتے ہوئے پائے، یہاں تک کہ جب غم علم کیفیت دیکھی حضور نے حضرت امیر حمزہ کی، شاہ کا رسول اللہ، حضور کی چیخیں بلند ہو گئی، حضور کی شاہ کا شہید کا منظر، اونچا اونچا رونا، آواز اونچی کر کے رونا، حضور کو اس حال میں جس وقت دیکھا، ظاہر ہے اتنا غم، اتنا علم کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے کھڑے کہا کہ وہ ظالم و مکے والو، تم نے میرے حمزہ کا کلیجہ چیرا ہے، تم نے میرے حمزہ کو مارا ہے، میں جب تک ان ایک کے بدلے 70 آدمیوں کو مٹی میں نہیں ملاؤں گا میں صبر نہیں کروں گا۔ یہ رسالت کا جوش ہے، یہ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا 70 آدمی، حضرت مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی، خزائن العرفان، ترجمہ کنز الایمان، اعلی حضرت امام احمد رضا خان، اس کے حاشیے کے اوپر یہ بات لائے ہیں کہ جس وقت حضور نے یہ حالت دیکھی اور
فرمایا کہ جب تک میں اتنے بندے تمہارے نہیں پھڑکاؤں گا مجھے چین نہیں آئے گا، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فٹ جبریل کو بھیجا، میرے سونے نو آکھ امیر حمزہ دا لہو بڑا قیمتی ہے، تیری محبت دا بھی سانو خیال ہے، لیکن قانون ذوالجلال ہے۔ میرے محبوب سے کہنا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ان عاقبتم، اگر تم ان کو سزا دو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بے مثل ما عوقبتم بہ، انجی کرو جنہ انہوں نے کیتا ہے۔ انہاں ایک شہید کیتا ہے، تسی ایک لے لو تے تسی ایک دے بدلے 70۔ سونے آنگ اے ٹھیک ہے پر قانون بھی ٹھیک ہے۔ پہلے تو کہا ایک دے بدلے ایک لے لو، جنہ انہ کیتا انہ کر لو، آگے آکھا والا ان صبر تم، سنیا جے صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ محبوب دل تنگ نہ ہو، ایک دے بدلے ایک ٹھیک ہے، جے صبر کریں تو اور ٹھیک ہے، جے صبر کریں تے اور ٹھیک ہے۔ تے وحشی سامنے آ کے کھلو گیا، ہن منزل آ گئی والا ان صبر تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ایسے دیکھ کے یہ ہے خدا کے رنگ میں رنگا ہوا محبوب۔ کیا کہا کہ اس کو قتل کرنے سے بہتر ہے 100 بندے کو بھی مار ڈالوں، ایک بندے نو کلمہ پڑھا لویے اس تو چنگا ہے۔ فرمایا پڑھ کلمہ، پڑھ لیا کلمہ۔ فرمایا وحشی تو میرے چاچے نو کنج مارے ایسے، ہائے ہائے۔ اب سوچو حضور نے جب پوچھا ہوگا شرمندگی سے وحشی پانی پانی کہ اتنا بڑا جرم کیا میں نے۔ حضرت وحشی خود کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب میں نے مسیلمہ کذاب کو مارا نا تو میں نے پھر نعرہ مارا کہ میں نے کائنات کا بہترین بندہ قتل کیا تھا، آج میں نے بدترین بندے کو مار کے بدلہ پورا کر دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وحشی کے لفظ ہیں جو سب سے بہترین تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی فضیلت کا اعلان ہو رہا ہے، جو سب سے بہترین تھا وہ میرے ہاتھ سے شہید ہوا۔ آج میں نے جو سب سے بد ترین ہے اسے مار کے میں نے، برابری تو پھر بھی نہیں ہوتی لیکن میں نے کچھ زخم کو مندمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وحشی بتا تو نے میرے چاچے کو کیسے مارا تھا؟ کہتے شرمندہ تو میں بہت تھا، میں نے ساری کہانی سنائی۔ حضور ایسے، حضور چپ کر کے روتے رہے، آنکھوں سے آنسو برستے رہے۔ اور پھر اب دیکھنا ہمیں حضرت امیر حمزہ کا خون اور فضیلت کیا ہے۔ سرکار آج پہلی مرتبہ میرے نبی نے کسی کو کہا، کسی صحابی کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو، آپ نے فرمایا ایک مہربانی کرنا وحشی، ہم نے زندگی تو تیری بخش دی، تو نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تیرا ایمان قبول کیا، لیکن ہو سکے تو اب زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ۔ یہ امیر حمزہ کے حضور کی محبت، امیر حمزہ کے خون کی عظمت آپ سمجھ رہے ہیں میرے سامنے۔ آپ یہاں پر علماء کہتے ہیں حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو جب آئے گا مجھے میرا چاچا یاد آئے گا، پھر میرا دل بے چین ہو جائے گا، اس لیے جب بھی آنا ہو پیچھے کھڑے رہنا، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ۔ پھر ساری عمر گزر گئی،
وحشی حضور کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکا۔ یہ حضرت امیر حمزہ، جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا حال حضرت امیر حمزہ کا، تو حضور علیہ السلام کی جب چیخیں بلند ہوئی، آپ نے فرمایا چاچا اگر مجھے حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا، بہن تھی نا حضرت امیر حمزہ کی، مجھے ان کا خیال نہ ہوتا پھپھی کا، تو میں تیری لاش کو اسی حال میں، یہی میدان میں اسی حال میں چھوڑ کے چلا جاتا۔ جنگل کے درندے آتے نوچ کے کھا جاتے، حشر کے دن کوئی کسی قبر سے اٹھتا، کوئی کسی قبر سے اٹھتا، لیکن تیری لاش کے ٹکڑے کچھ پرندوں سے کچھ ادھر سے آتے، کیونکہ شہید جتنی ذلت دنیا میں پاتا ہے اتنی قیامت کے دن عزت پاتا۔ لیکن فرمایا وہ برداشت نہیں کر پائے گی بہن اپنے ویر کی لاش کو۔ حضرت صفیہ دوڑی، بی بی خاتون جنت پیچھے دوڑی۔ جس وقت دونوں قریب آئیں، اللہ اکبر، اب میرے رسول نے دیکھا کہ حضرت صفیہ آ رہی ہیں، فرمایا زبیر روکو حضرت صفیہ کو، حالت دیکھے گی بہن، بھائی کو تکے گی، مر نہ جائے کہیں، کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ بہن بھی امیر حمزہ کی تھی۔ جب قریب آئیں تو آ کے بیٹے نے کہا ماں آگے نہ آ۔ کہا کیوں؟ سرکار نے روکا ہے۔ کہا سارا حال سن چکی ہوں، جو گزر گئی میرے ویر پہ سن چکی ہوں، اس لیے راستہ چھوڑ دے، میرے محمد کو کہے صبر کروں گی، صبر کروں گی۔ مجھے کیا سمجھا ہے؟ جس کا دودھ حمزہ نے پیا ہے میں نے اسی کا پیا، بہن ہوں اس کی۔ جس وقت بی بی آئی اور حضور سے وعدہ تھا نہیں روؤں گی، آ کے چپ کر کے پتھر بن کے کھڑی ہو گئی۔ اندر ہی اندر طوفان اٹھ رہا ہے، اندر آندھیاں چل رہی ہیں، اگر بی بی چپ رہتی اندر ہی کلیجہ پھٹتا۔ حضور نے ہاتھ مارا، رو لے تاکہ اندر ہی بٹھیاں نہ سلگتی رہے۔ اور میرے رسول نے پردہ اٹھایا، غیب کا پردہ، یہ نبی کا کمال ہوتا ہے، غیب سب کا پردہ اٹھایا۔ حضرت بی بی فاطمہ بھی پہنچ گئی تھی، حضرت صفیہ بھی تھی، دونوں کو کہا ساتویں آسمان تک فاطمہ بیٹی، صفیہ ساتویں آسمان تک میری نظر گئی ہے، میں نے ساتویں آسمان پہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ حمزہ اسد اللہ ہے و اسد رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ تسلی ان کو دینی تھی، علم اپنا بتا دیا۔ تسلی ان کو دینی تھی، یہ بتا دیا کہ میں اگر مدینے میں احد میں کھڑے ہو کے ساتویں آسمان پہ تک سکتا ہوں تو مدینے میں رہ کے داتا نگر صدیق پورے والوں تمہاری خبر بھی رکھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ ستواں آسمان دور ہے یا صدیق پورا؟ ہائے ہائے، یہ ہے امیر حمزہ، جس آسمان پہ نظر گئی اسد اللہ۔ اور حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی جب حضور کے آگے نکلنا نا، تلوار کو لہرانا، پھر کہنا مجھے پہچانو میں کون ہوں، اسد اللہ، میں شیر ہوں اللہ کا، میں شیر ہوں رسول اللہ کا۔ یہ شیر رسول اللہ اور اسد اللہ، خدا کا شیر، جس وقت مزار میں سو گئے پھر یار یارانو بھول دے بھامیں، حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں وارث شاہ بھامیں لکھ سری اول سوال آمن، یار یاراں تو مول نہ بھج دینی، یار یاراں تو مول نہ، میں بجدے کی جگہ کہتا ہوں یار یارانو مول نہ بھول دینی۔
15ویں صدی آ گئی، اساں بھی حضرت امیر حمزہ نو ہر سال نعرے لانے ہیں۔ کچھ لوگوں نو تکلیف بھی ہوندی ہے، اسی آدھے اور ہووے شال، لیکن اے عرس حضرت امیر حمزہ دا، داتا صاحب کا عرس بھی سبحان اللہ، پر داتا دا عرس تو بالکل تھلے، امیر حمزہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی۔ حضور ہر سال بلا ناغا حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ آتے اور آ کے کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر سال بلا ناغا آگے پیچھے آنا، لیکن سالانہ عرس، سالانہ آنا اور سلوٹ حضرت، اور پھر صرف یہ نہیں چلے جانا، پھر کہنا والذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ، فرمایا قسم مجھے اللہ کی، قیامت تک جو ان کو آ کے سلام کرے گا جواب لے کے جائے گا۔ حضور نے قسم کھائی، اس لیے جن کو حضور کی قسم پہ اعتبار ہے وہ بندہ مدینے سے جاتا حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ بار بار بار۔ او حاجیو سنو سرکار، حضور جاتے تھے بار بار، اور پھر حضرت ابو بکر بار بار، پھر حضرت عمر بار بار، حضرت عثمان بار بار، حیدر کرار تو پھر حیدر کرار۔ پھر حضور بول گئے تھے جو سلام کرے گا جواب پائے گا۔ پھر مردوں نے بیبیوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ امام ابن کثیر، میرے اہل حدیث بھائیوں کے پیر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عطاف بن خالد فرماتے تھے کہ میری خالہ سواری پہ گئی، وہاں جا کے سواری کو کھڑا کیا، خادم کو کہا سواری کا دھیان رکھ، وہ کہتی ہے میں حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ چلی گئی، میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، سرکار کے چاچا جی سلام علیکم۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں نہ کوئی منادی نہ کوئی بندہ سوائے میری سواری اور میرے نوکر کے، کوئی بندہ کوئی فرد تھا ہی نہیں، تو اندر قبر سے آواز آئی وعلیک السلام، بی بی جی وعلیکم السلام۔ او بی بی ایک کنے دیتا ہی جواب، بی بی آدھی ہے منکران تو نہ پوچھ میں سن کے آئی ہاں، بی بی آدھی ہے جس طرح مجھے اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جواب حضرت امیر حمزہ نے ہی دیا تھا۔ اس لیے اب جب مدینے جانا حضرت امیر حمزہ کے پاس حاضری ضرور لگوانا اور بار بار جانا۔ ہمارے عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حضرت امیر حمزہ گورنر ہیں مدینے کے، تے جیڑا کم حضور کو کروانا ہے پہلے حضرت امیر حمزہ کو جاؤ کہ سرکار ادھے ذرا مہربانی چا کرو، سفارش کرو، کام سیدھا۔ تو خیر عاشقوں کی باتیں وکری ہوتی ہیں، لیکن حضرت امیر حمزہ کے پاس جانے کے آرڈر سرکار نے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا میرا حضرت امیر حمزہ کے عرس میں آنا قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔